آج کا مضمون قیامت اور عدالت۔ عزیز ناظرین، مسیحی عقائد اور فرائض پر مبنی اس پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا کہ یہ پروگرام دیکھ سکیں۔ مسیحیوں کا آئندہ پیش آنے والے واقعات پر ایمان بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اس کلام پاک میں المسیح کی آمد ثانی کے بارے میں ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ مسیح دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ان کی یہ دوسری آمد بنی نوع انسان کی عدالت اور خدا کی بادشاہت پورے طور سے قائم کرنے کے لیے ہوگی۔ المسیح نے اپنے پیروکاروں کو خبردار کیا کہ اگر کوئی تم سے کہے مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے عجیب نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ کلام مقدس سے یہ بھی واضح ہے کہ وہی المسیح جو دنیا میں پہلے آئے تھے اور پھر آسمان پر اٹھائے گئے، وہی مسیح دوبارہ واپس آئیں گے۔ اسی طرح مسیحیوں کا ایمان قیامت کے بارے میں کلام مقدس کی تعلیم کے مطابق ہے۔ قیامت کے دن لوگ جی اٹھیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ عزیز ناظرین، آپ شاید یہ پوچھیں کہ کیا مسیحی آخری عدالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں؟ جی ہاں، کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ انسان کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں ہمیں پورا یقین ہے کہ مسیح یسوع نہ صرف مردوں کو زندہ کریں گے بلکہ وہ تمام جہاں کی عدالت بھی کریں گے۔ اس بارے میں انہوں نے فرمایا، جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بیڑوں کو اپنے دہنے طرف اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ عزیز ناظرین، وہ لوگ جنہوں نے حضور المسیح کے فرمان کے مطابق محبت اور یہ گانگت کا برتاؤ نہیں کیا، وہ انہیں کہیں گے، اے ملونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کلام مقدس کی روح سے بدکار ابدی عذاب سہیں گے، مگر راست باز ابدی زندگی میں داخل ہوں گے۔ خواہ ہمارا تعلق کسی نسل یا مذہب سے ہو، ایک دن ہم سب مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جو کچھ ہم نے اس جہاں میں کیا ہے اس کے مطابق ہماری عدالت ہوگی۔ جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، ضرور ہے کہ مسیح کی عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ المسیح منصف کی حیثیت سے عدل اور انصاف سے فیصلہ کریں گے۔ کلام مقدس میں عدالت کا منظر مکاشفہ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ المسیح کے رسول یوحنا نے رویا میں عدالت کا منظر ان الفاظ میں بیان کیا ہے، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اب شاید یہ پوچھیں، لیکن کیا ایسے لوگ بھی ہیں
جنہیں اس دن سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو نجات دہندہ مسیح یسوع پر ایمان لائے ہیں۔ مسیح نے فرمایا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کلام مقدس کے مطابق مسیحی بھی خدا کی عدالت کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ لیکن آخری عدالت مسیحیوں کے لیے جزائے خیر کی ہوگی، کیونکہ جیسے کلام میں لکھا ہے، اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ حقیقی مسیحی بھی بے گناہ نہیں ہیں، لیکن خدا انہیں قبول کرے گا کیونکہ وہ مسیح پر جو ان کے گناہوں کی خاطر صلیب دیا گیا ایمان لائے۔ عدالت کے دن ان کو ان کی وفاداری کے مطابق اجر ملے گا۔ لیکن ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو مسیح پر مکمل طور سے ایمان نہیں لاتے؟ اس سلسلے میں مسیح یسوع نے کہا ہے، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ عزیز ناظرین، بعض پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا جو مسیح پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن برگشتگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس بارے میں کلام میں لکھا ہے، حق کی پہچان کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہ رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ وہ خداوند کے چہرہ اور اس کے قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ کلام مقدس کی تعلیم کے مطابق اس دن نہ صرف انسانوں کی بلکہ فرشتوں کی بھی عدالت ہوگی، چونکہ جیسا کہ کلام میں ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے وہ لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتے، مسیحی دل و جان سے ایسے احباب کو مسیح کی طرف مائل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہ کریں گے اور اپنے آپ کو پورے طور سے مسیح کی سپرد نہیں کریں گے تو ہمیشہ کی سزا پائیں گے۔ اور اب جب ابدی سزا اور جزا کی بات چلی ہے تو شاید آپ یہ پوچھیں کہ جنت اور جہنم کے بارے میں مسیحیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ جاننے کے لیے عزیز ناظرین ہمارا اگلا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا۔ خداوند تعالیٰ کا فضل اور المسیح میں اس کی شراکت آپ کے شامل حال رہے۔ آمین۔